ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ آج 12ویں پارے کی تلاوت اور سماعت مکمل ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم اس تلاوت اور سماعت کو قبول فرمائے اور بشری طور پر جو کمی کمزوری رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. 12ویں پارے کے اندر 2 صورتوں کا تذکرہ ہے. ایک صورت سورہ ہود ہے اور ایک سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ ہے. سورہ ہود جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ایک تحفہ دیا، ان کو انعام دیا، رسول بھیجے، ان کو ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر عذاب نازل فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود واخواتها، مجھے گوڑا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے. یعنی سورہ ہود اور اس طرح کی جو صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں ان کے تذکروں نے اور ان کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. گویا کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. سورہ ہود کے اندر 4 باتوں کا، بنیادی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات ہے قرآن کریم کی عظمت. دوسری چیز ہے توحید اور توحید کے دلائل. تیسری چیز ہے رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 نبیوں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور چوتھی چیز ہے اس میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہ 4 بنیادی باتیں ہیں. اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں اور بھی آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض اور تناقض پایا جاتا ہے. اس کے محکم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے کہ جو خود حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، انسان کی نفسیات، اس کی کمزوریوں کا، اس کی ضروریات کا بخوبی علم ہے. اور پھر اس کے بعد منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے. ہم یقولون افترا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اگر یہ انسانی کاوش ہے قرآن کریم تو اس طرح تم بھی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. تم اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو، زبان دان سمجھتے ہو، تو اس طرح کی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لے آؤ. تو چیلنج دے دیا قرآن کریم. اس کے بعد توحید کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو چھپائے ہیں، جو زیرو ہیں، سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. پرندوں کو ان کے حساب سے رزق دے رہا ہے، جنوں کو ان کے حساب سے رزق دے رہا ہے، مچھلیوں کو ان کے حساب سے رزق دے رہا ہے، چوپایوں کو ان کے حساب سے رزق دے رہا ہے، انسانوں کو ان کے حساب سے رزق دے رہا ہے. پھر ہر انسان کی، ہر مخلوق کی جو کیٹیگری ہے اس کیٹیگری کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذوق کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق رزق دے رہا ہے. اتنی بڑی کائنات کا انتظام کرنے والا واقعتاً وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا رسالت کے اس بات میں اور 7 نبیوں کے تذکرے میں. نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائے، چند لوگوں کے علاوہ. انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار آگے مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھو یہ کشتی کہاں چلاؤ گے. انہوں نے کہا ابھی تم مذاق اڑا لو، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے بعد نظر آ جائے گا کہ ابھی کون کیا ہے. تو کچھ ہی دیر گزری تھی، پانی نکلنا شروع ہوا ایک دور سے اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. پوری زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جن لوگوں کو سوار کرنا سب کو سوار کر لیا. اور نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا وہ اس پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آ جاؤ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو بیٹے نے کہا کہ نہیں یہ پہاڑ ہے سامنے، ابھی میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر، کون سا مسئلہ ہے، میں تو بچ جاؤں گا اس سے. لیکن جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہی بات چیت ہو رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، ایک لہر اٹھی اور وہ غرق ہو گیا. یہاں پر نوح علیہ السلام نے ایک بات کی کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا مر گیا، ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک اصول ذکر فرما دیا. اصول یہ ہے کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک،
اے نوح وہ بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے وہ نبی کے خاندان میں سے نہیں ہے. تو آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو سید سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہیں، اور پھر وہ ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر لوگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن کریم کی دلیل ہے انہ عمل غیر صالح. جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے اس کو نبی کا رشتہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ اصول ذکر فرما دیا. اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم، ان میں سے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو باقی سارے تھے ان پر ہوا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم، ہر نبی جب بھی آئے تو قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، کہا کہ تم تو ہمارے کمی ہو، بہت کمتر آدمی ہو، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ تمہارے ساتھ تو یہ بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کو آگے بیٹھ سکتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس ہی نہیں ملتا آپس میں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کوئی. تو جب ان لوگوں نے مذاق اڑایا اور پھر ان لوگوں نے معجزہ مانگا، اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی ان کے سامنے پیش کر دی. وہ اونٹنی ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس اللہ کے معجزے کو بھی کاٹ دیا. فعقروہا، جب انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں انتظار کرو. اور یہ جو وعدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب کا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جب وعدہ آیا اللہ تعالیٰ کا تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی بیٹے حالت میں اسحاق علیہ السلام عطا کیے. اور جب انہوں نے فرشتے آئے تھے نا ان کے پاس، تو آئے تو ان کو خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا کہ ہیں اس بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد ہوگی، یہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، یہ بوڑھا کھسٹ ہو چکا ہے میرا شوہر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہو جائے گی. تو فرشتوں نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرتے ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، اے گھر والوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کے اندر اسحاق علیہ السلام عطا کیے. اور پھر اسحاق نہیں، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دے دی کہ بھائی اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا دے گا تو آپ کی اولاد میں نبی ہی نبی ہوں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے قوم کے لوگ بدکار تھے اور ہیومن سیکچول اس کی طرف جاتے تھے، اور عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے تھے. تو جب یہ فرشتے ان کی قوم کے اندر گئے تو وہ ساری کی ساری قوم ان کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ خواتین ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. انہوں نے کہا کہ لوط کو پتہ نہیں ہے ہم کیا چاہتے ہیں. تو لوط علیہ السلام بڑے مجبور ہوئے اور وہاں پر انہوں نے ایک دعا کی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہیں کوئی نیک آدمی نہیں ہے؟ پھر انہوں نے دعا کی کہ کاش میرے پاس کوئی سہارا ہوتا، کوئی میری برادری، کوئی بندہ آ کے کھڑا ہوتا ہے ان لوگوں کے شر سے مجھے بچاتا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام فکر نہ کریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور بس صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے اور صبح دور بھی نہیں ہے. تو آپ راتوں رات لے کر نکل جائیں اپنے اہل ایمان کو، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور راتوں رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے بلندوں کو ان کا کم تر کر دیا، یعنی اٹھا کے اوپر سے ایسے مارا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرمائی. اور پتھروں کی بارش ایسے کی ہر ایک پتھر کے اوپر اس کے مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، وہ آگ اس کو لگا. سجیل منضود مسومۃ عند ربک، یہ سخت ترین عذاب ہے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کمی یعنی دے رہے ہیں تو کم دیں گے اور لے رہے ہیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کریں گے. یہ دھوکہ ہے نا، دوسروں کو دیتے ہوئے دھوکہ اور خود لیتے ہوئے کہتے ہیں بھائی ہمیں پورا کیوں نہیں دیا. تو یہ قوم تھی. ان کو بھی جب ان کے شعیب علیہ السلام نے، اب بڑی لطیف بات ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی، یعنی اس واقعے کے بعد، لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے ساتھ ہر نبی کے ساتھ ان کے سپورٹ کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ کھڑے کر دیے. تو شعیب علیہ السلام کی برادری دیر بعد ان کے ساتھ تھی، ان کو ساتھ دیتی تھی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ایک قبیلے کے آدمی تھے، تو جب تک پورے کے پورے قبائل متفق نہیں ہو گئے تھے اس وقت تک کسی کو اللہ کے نبی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. جب سب نے مل کر ایسا کر لیا نا کہ اب سب مل کر قریش کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر قریش نے ہمارا مقابلہ کیا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے، تو تب ان کے خلاف قتل کی سازش ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو بہرحال یہاں پر شعیب اسلام کی قوم نے کہا کہ اے شعیب اگر تیری برادری نہ ہوتی ہم تجھے رجم کر دیتے، پتھروں سے مار دیتے تجھے. تو شعیب اسلام نے کہا کہ بھائی میری برادری کا تمہیں ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے.
عجیب لوگ ہو. تو بہرحال ان واقعات میں پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی جو ہے ناکام کر دیا. ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرت اور نصیحت رکھی ہے، اور دوسری طرف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان ہے. تو اس لیے واقعات بیان کر کے آپ کو ثابت قدمی کا اور استقامت کا حکم دیا گیا. پوری امت کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے کہ فکر نہ کرو، اللہ کے نبیوں کو بھی چٹلایا گیا ہے، تمہیں بھی چٹلایا جائے گا، لیکن تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے. کوئی بھی آ کر کوئی لچھے دار بات کر کے تمہیں اپنی طرف مائل کر دے، ایسا ایمان نہیں ہونا چاہیے. ایمان وہ ہو جو مضبوط ہو، ایمان وہ ہو جو استقامت والا ہو، اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو جانے والا ایمان. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن انسان کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک بدبخت لوگ اور ایک نیک بخت لوگ. بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہے اور نیک بختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا ہوا ہے. اور پھر اسی صورت میں حکم دیا گیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ کہ دن کے دونوں حصوں میں تم لوگ نماز کو قائم کیا کرو اور یاد رکھو کہ جو نیکیاں ہیں نا وہ برائیوں کو مٹانے والی ہیں، تو نیکیاں ہمیشہ کرتے رہو. اس کے بعد حضرت یوسف اسلام کا قصہ سورہ یوسف کے اندر آیا ہے، اور یہ اس کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ ہے، بہترین قصہ ہے، نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے، اور دینداروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا ہی بہترین عبرت کا اور نصیحت کا سامان رکھا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے. کہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے جو قرابت دار تھے انہوں نے ان کے ساتھ حسد کیا اور ان کو مکہ سے نکال دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو مصر سے نکال دیا، کنعان سے نکال دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے مکہ سے نکال دیا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھیں غار ثور کے اندر آپ کو پناہ لینی پڑی، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پناہ لینی پڑی تھی. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ میں گئے تو آپ اسلامی مملکت قائم کر چکے تھے. اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے تو مصر کے اندر وزیر مملکت بھی بن گئے، اور اس کے بعد پھر مصر کے اندر بڑے عہدے پر بھی فائز ہو گئے. تو بہرحال اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ کے سامنے سر جھکا کر آ گئے، اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. اور یہی معاملہ فتح مکہ کے موقع پر، کل 10 رمضان مبارک ہے نا، تو 10 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا. تو فتح مکہ جب ہو گیا تو سارے کے سارے قریش کے لوگ جنگجو آ کر کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ہمیشہ ایک کریم، ایک سخی اور ایک زبردست قسم کا آدمی پاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تھا، یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب بہت حسین تھے، ان کو نبوت بھی ملی تھی اور تعویلات کا علم بھی ملا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے مصر کے اندر چلے گئے، ان کے بھائیوں نے ان کو جب حسد کی وجہ سے وہاں پر کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے قافلے والا نکالا، وہاں سے ان کو مصر لے گئے. مصر میں جب مصر کے جو وزیر تھا اس کی بیوی نے اپنے گھر میں رکھا، بہت خوبصورت تھے. جب جوان ہوئے تو اس نے اپنی طرف مائل کیا، آؤ برائی کریں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. دیکھیے برائی خود بلا رہی ہے، لوگ خود برائی کی طرف جاتے ہیں تو برائی کرتے ہیں نا، یہاں پر برائی خود دعوت دے رہی ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور نکل کر پہنچے، اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں ان کو ساتھی ملے، ان کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دے کر کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے رب جو متفرق رب ہوں وہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ بہت سے لوگوں کی باتیں ماننا بہتر ہے کہ ایک اللہ کی بات ماننا بہتر ہے؟ دیکھیے لاجک والی بات ہے نا، کہ سب کی بات مانیں گے تو کس کس کی بات مانیں گے، لیکن اگر ایک رب کو مانیں گے تو پھر اسی کی بات کو سب تسلیم کریں گے. تو یہ توحید کی دلیل ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں یوسف علیہ السلام کو ہم نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا. تو انہوں نے اپنے ان دوستوں کو جو ان کے ساتھ جیل میں تھے ان کو ان کی خوابوں کی تعبیر سنائی، اور وہ بالکل اسی طریقے سے پوری ہو گئی. اور پھر بادشاہ کو خواب آیا. جب بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں
اور 7 پتلی دبلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں. وہ پریشان ہو گیا. اس نے اپنے دربار والوں کو بلایا, جو کاہن جتنے بھی لوگ تھے ان کو بلایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو منتشر بات ہے, یہ مطلب کوئی خواب نہیں ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, کوئی ہمارے نزدیک اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن وہ جو بندہ جس کو یوسف السلام نے بتایا تھا کہ تمہاری یہ تم جاؤ گے دوبارہ جا کر اپنی ملازمت پر بحال ہو جاؤ گے, اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا جب تک کہ وہ خواتین میری پاک دامنی کی گواہی نہیں دیں گی. بادشاہ بلا رہا ہے, جیل سے نکال رہا ہے. تو انہوں نے کہا جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ جو دامن پہ داغ لگایا گیا نا وہ داغ کو صاف نہیں کرو گے. جب داغ کو صاف کر دیا گیا تو پھر وہ آئے اور پھر خواب کی تعبیر بتائی. جب خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہو سکا کہ بالکل یہی خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے. جب وہ خواب کی تعبیر اس نے سن لی تو کہا کہ بھئی آج سے یہ معاملہ سارا آپ کے حوالے ہے. اب آپ نے ہی ہمیں اس قید سے بچانا جو 7 سال کا قید ہے, اس قید سے بچانے کے لیے اب آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. تو یوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کر دی, مصر کا ایک بہت بڑا عہدہ عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا